والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولياء أمته وعلماء ملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا محمد وبارك وسلم عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. وأحسن منك لم تر قط عيني يا رسول الله يا حبيب الله. وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب والله يا رسول الله يا حبيب الله. خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كأنك قد خلقت كما تشاء. لوکاں مینوں آن ڈرایا تے رات قبر دی کالی. لوکاں مینوں آن ڈرایا تے رات قبر دی کالی. پر میں سنیا اتھے اس نے آنا. پر میں سنیا اتھے اس نے آنا. جدے مونڈے کملی کا تے مرنا ہر کوئی آکھے تے میں بھی آکھاں مرنا. مر تو پاکستان میں بھی رہے ہیں اور مر فلسطین میں بھی رہے ہیں، مگر ہمارا مرنا اور ان کا مرنے میں بڑا فرق ہے. انہوں نے تو بچوں کی کیسی خوب تربیت کی ہے. بچے کے والدین بھی وہاں پر شہادت کے جام پی چکے ہیں اور گھر کا ملبہ بھی سارا ڈھیر بنا ہے
اور بچہ سامنے بیٹھ کر وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ کی تلاوت کر رہا ہے۔ واہ، یعنی کہ جینا بھی ایسا ہو کہ موت بھی سامنے ہو اور بندے کو ڈر نہ لگے۔ موت ڈرانے کا نام تو نہیں ہے، موت سے یار سے ملاقات کا نام ہے، اس سے ملانا ہے۔ موت تو ایک پل ہے، جیسے ایک یار سے دوسرے یار سے ملاقات ہوتی ہے۔ موت سے بندہ مرتا نہیں ہے، مگر ملاقات تو وہی کرتا ہے نا جو تیاری کر لیتا ہے۔ گاڑی کا انتظار تو ٹرین کا وہی کرتا ہے جو اپنے وقت پر اسٹیشن پر سامان لے کر پہنچ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ کب گاڑی آئے گی، میں نے منزل پر پہنچنا ہے، میرا یار میرا انتظار کر رہا ہے، میرا یار میرا انتظار کر رہا ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ ہیں، اور ادھر حضرت اسرائیل السلام آتے ہیں، کہاں چلیں؟ روح قبض کرنے کے لیے آئے ہیں۔ کہا رب مجھے اپنا خلیل بھی کہتا ہے اور روح قبض کرنے کے لیے فرشتوں کو بھی بھیج رہا ہے، یہ کیسا معاملہ ہے؟ فرشتہ رب کی بارگاہ میں واپس گئے، مولا تیرا خلیل تو یہ شکوے کرتا ہے۔ رب نے فرمایا میرے خلیل کو جا کر کہہ دے، کوئی دوست اگر اپنے دوست کو ملاقات کے لیے بلائے تو کیا دوست نہیں آیا کرتے؟ کوئی دوست ملاقات کو پسند نہیں کرتے؟ جب یہ بلاوا آیا تو کہا جلدی کر، میں نے اپنے یار سے ملاقات کرنی ہے۔ دوستو، میرے آقا ہیں، میرے آقا نے فرمایا، اے میرے صحابہ کا جمع غفیر ہے، میرے آقا فرماتے ہیں، طبیعت علیل ہے، میرے آقا فرماتے ہیں اللہ کے بندے کے پاس ایک رب کا پیغام آیا ہے۔ رب فرماتا ہے اپنے بندے کو کہ اگر تو چاہے تو ساری دنیا ہمیشہ ہمیشہ رہ لے، اور چاہے تو رب کی ملاقات کے لیے آ جائے۔ تو کہا اس اللہ کے بندے نے رب کی ملاقات کو پسند کیا ہے، کہیے سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر رونے لگ گئے۔ جب زارو قطار رونے لگ گئے، اللہ رب العزت کے دیوانوں، آقا علیہ السلام کے پروانوں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ٹھیک، یہاں پہ ٹائٹ کرتے ہیں، جزاک اللہ سے تکلیف کی معذرت کی بلا کر۔ جب میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ کے اس بندے نے رب کی ملاقات کو پسند کیا ہے، اور ہم کیا پسند کرتے ہیں؟ دنیا میں رہنا، اور جن کی تیاری ہو جاتی ہے وہ گاڑی کے انتظار میں ہوتے ہیں۔ جس طرح کہ وہ اشعار نے لکھا نا کہ پنجابی اشعار کے اندر کہ گڈی آ گئی ہے ٹیشن تے، گڈی آ گئی ٹیشن تے، پیچھا ہٹ وے بابو منو مائیا دیکھن دے۔ جب بندہ اپنے اسٹیشن پر پہنچتا ہے، منزل پر پہنچتا ہے، کہاں پر؟ قبر میں۔ اللہ اکبر۔ تو پھر فرشتوں کو کہتا ہے فرشتوں ہٹو تو صحیح، تم سوال و جواب کر رہے ہو، دیکھا نہیں ہے میرے سر مدینے سے سارے پردے ہٹ گئے، جس کے لیے میں نے ساری زندگی انتظار میں گزاری ہے، وہ آج تو پردے ہٹے ہیں، مجھے جی بھر کے دیکھ تو لینے دے۔ اللہ اکبر۔ تو میں کہتا ہوں کہ یہ تو قبر کے اندر مردے کی حالت یہ ہے کہ وہ اپنی قبر سے آقا علیہ السلام کو دیکھ لیتا ہے۔ مولوی صاحب کہتے ہیں قبر میں نبی آتے نہیں، میں کہا پھر؟ کہتا جی پردے ہٹا دیے جاتے ہیں اور مردہ مدینے سے
دیکھ لیتا. میں نے کہا یہ مردے کی نظر کا کمال ہے تو پھر میرے آقا کی نظر کا کیا کمال ہوگا. اللہ اکبر. ہاں جی, یہ مردہ کراچی میں لیٹ کر 6 نمبر قبرستان پر لیٹا لیٹا مدینے تک نظر پہنچ جائے. میں نے کہا مولوی یہ تو مردے کی نظر کا کمال ہے تو میرے آقا کی نظر کا کیا کمال ہوگا پھر. اللہ اکبر. تو میں شعر پڑھ رہا تھا کہ مرنا مرنا, تو پھر بات ادھر بڑھ جائے گی, ہم واپس آتے ہیں. تو مرنا تو ہمارا بھی ہے اور مرنا فلسطین والوں کا بھی ہے. انہوں نے صحیح چنا ہے اور انہوں نے مرنے کا صحیح حق ادا کیا کہ اس طرح مرنا کہتے ہیں اور اس طرح جینا کہتے ہیں. ان کے سامنے ٹینک ہیں اور ہاتھ میں پتھر ہیں, وہ ڈرتے نہیں. اور ادھر ایٹم بم ہے, تو ایٹم بم بنایا تھا دوسروں کے لیے اور ایٹم بم سے ہم خود ڈرتے ہیں. ہمارے پاس ایٹم بم ہے, ڈر جاؤ. عجیب کیفیت ہے. دعا کریں اللہ رب العزت عالم اسلام کو غیرت ایمانی عطا فرمائے, جذبہ ایمانی عطا فرمائے. اور جن پیارے پیارے بچوں نے شہادت کے جام پیے ہیں, اللہ ان کی شہادتوں کا صدقہ فلسطین کے مسلمانوں کو, غزہ کے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائے, کامیابیاں عطا فرمائے. برما کے مسلمان, کشمیر کے مسلمانوں کو اللہ فتح عطا فرمائے, آزادی کی نعمت سے مالا مال فرمائے. یہ اس حال ثواب کی محفل ہے. میں نے 28واں پارہ سورۃ حشر آیت نمبر 7 میں نے آپ کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر فرمایا والذین جاءوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. والذین, اور وہ جو جاءوا آئے من بعدہم, بعد میں, یقولون, عرض کرتے ہیں, ربنا اغفر لنا, اے اللہ ہمیں معاف فرما دے, ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان, اور جو ہم سے پہلے ہمارے بھائی ایمان لائے ہیں ان کو بھی اور ہمیں بھی معاف فرما دے. یہ کون دعا کر رہا ہے؟ قرآن بتا رہا ہے کہ مومن دعا کر رہا ہے اپنے لیے اور اپنے بھائی کے لیے. دعا مومن نے کی ہے اور اللہ کو اس دعا کو اتنا پسند آیا, اللہ نے اس کو قرآن کا حصہ بنا دیا. پتہ چلتا ہے کہ اگر دعا کی جائے تو دعا کا فائدہ پہنچتا ہے. بولو بولو, دعا کا فائدہ. میں تھوڑی سی عقیدے کی بات کرنے لگا ہوں تاکہ جو دوست سادہ ذہن کے میری طرح کے ہیں وہ سمجھائیں گے, اور سادے انداز میں میں گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا. دعا کر رہے ہیں, دعا مومن کر رہا ہے اور بیان کون کر رہے ہیں؟ میرا رب کر رہا ہے. بیج میرا رب رہا ہے, دعا مومن کر رہا ہے. بیچنے والا رب ہے, لانے والا جبریل ہے, اور نازل میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر پر ہو رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ فرماتا ہے کہ وہ دعا کر رہے ہیں. پتہ چلا اگر دعا مردے کے لیے فائدہ نہ پہنچاتی, اگر دعا کا فائدہ نہیں پہنچتا تو اللہ قرآن میں یہ بیان نہ کرتا, بلکہ کہتا جو مر گئے ہیں وہ تو ختم ہو گئے ہیں, ان کے لیے دعا نہیں کرو. بلکہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا, اللہ نے فرمایا دیکھیں مومن کتنے اچھے ہیں, وہ اپنے لیے بھی دعا کرتے ہیں, اپنے بھائیوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں. قرآن سے ثابت ہو گیا کہ دعا کا فائدہ, بولو بولو, پہنچتا. دعا کا فائدہ نمبر 1. قرآن سے یہ بھی ثابت ہوا کہ ہمیشہ مومن ہی اپنے بھائیوں کے لیے دعا کرتا ہے. الحمدللہ. جو مومن ہوگا وہ اپنے لیے بھی دعا کرتا ہے اور اپنے بھائی کے لیے بھی دعا کرتا ہے. پتہ چلا یہ مومن کا طریقہ ہے, اپنے لیے بھی دعا کرنا اور اپنے بھائی کے لیے بھی دعا کرنا. یہ قرآن سے ثابت ہو گیا الحمدللہ. اور تیسری چیز یہ بھی ثابت ہو گئی کہ قرآن سے یہ بھی ثابت ہوگی کہ مومن ہوتا ہی وہ ہے جو اپنے بھائیوں کا فائدہ چاہے, جس کو فائدہ پہنچائے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا سب سے بڑی خوشی
سب سے بڑی خوشی کیا ہے کہ مومن کے دل کو خوش کرنا. مومن کے دل کو سب سے بڑی خوشی ہے اور اللہ کی یہ بڑی نعمت ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اور اللہ کے ہاں اس کا بہت بڑا اجر ہے مومن کی خوشی. تو جب مومن کے لیے دعا کریں اور جو دعا جب بندہ کرتا ہے تو وہ فرشتے اس کو دعا کو لے کر جاتے ہیں. کس میں؟ قبر میں. کہتے یا صاحب القبر، اے گہری قبر والے، فلاں بن فلاں نے تیرے لیے یہ ایصال ثواب کا تحفہ بھیجا ہے. میرا آقا نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع، جب انسان مر جائے تو انقطع عنہ عملہ، اس کے عمل کا دار و مدار ختم ہو جاتا ہے. کب؟ جب انسان مر جائے. الا من ثلاثۃ، مگر میرے آقا نے فرمایا 3 کام ایسے ہیں جو مرنے کے بعد بھی بندے کو قبر میں فائدہ پہنچتا رہتا ہے. کتنے کام ہیں؟ بولے بولے کتنے؟ شاباش. کتنے کام؟ 3 کام. کب فائدہ پہنچتا ہے؟ مرنے کے بعد. جب بندہ مر جائے پھر بھی فائدہ پہنچ رہا ہے. وہ 3 کام ہیں. پہلا کام میرے آقا نے فرمایا صدقۃ جاریۃ، صدقہ جاریہ. مثلا کوئی بندہ مسجد کے اندر قلین بچھوا گیا، مسجد کے اندر ٹائل لگوا گیا، کسی نے ماربل لگوا دیا. ہاں جی، جب تک نمازی نماز پڑھتا رہے گا قبر کے اندر مرنے والے کو اس کا ثواب بولو بولو پہنچتا. مولوی صاحب گرائی کر رہے تھے، اعلان کر رہے تھے کہ بھائی مسجد کے لیے دو. ہم جا کر بیٹھ گئے، مارکیٹ سے آ رہے تھے سامان لے کے. تو میں نے کہا مولوی صاحب یہ کس کے کہتے مسجد کا کام ہو رہا ہے؟ تو میں نے کہا یہ کیا فائدہ ہوگا اگر ابھی پیسے دیں تو میں مر جاؤں تو پھر؟ کہتے جی مرنے کے بعد بھی فائدہ پہنچے گا. میں کہا جی وہ کیسے؟ کہتے یہ جو ماربل جو لگ جائے گا جب تک رہے گا نمازی نماز پڑھے گا. میں کہا وہ نمازی کو تو کیا پتا کہ کس نے ماربل لگوائی ہے، نماز پڑھنے والے کو تو پتا نہیں ہے. کہتا اس کو پتا نہیں تو اللہ کو تو پتا ہے. میں کہا ہاں اللہ کو تو پتا ہے. تو میں پھر کہتا وہ اس پر ماربل پر توجہ سے سنیے گا، سادے طریقے سے سمجھا رہا ہوں جس کو پنجابی کہتے ہیں جھٹ کے انداز سے. وہ جب وہ نماز پڑھے گا تو کیا ہوگا؟ نماز کہاں پڑھ رہا ہے؟ ماربل پہ. ماربل پر نماز پڑھے گا تو فائدہ کہاں پہنچ رہا ہے؟ قبر میں. تو میں نے کہا مولوی صاحب یہ ماربل فائدہ دے گا اس کو؟ کہتا ہاں. میں کہا مولوی صاحب یہ پتھر تو غیر اللہ ہے، پتھر تو غیر اللہ ہے. آپ کہتے اللہ کے سوا کوئی فائدہ کوئی پہنچا نہیں سکتا. میں کہا آپ کہتے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں پہنچا سکتا، یہ پتھر ہے، یہ تو ماربل ہے، اگر اس پر نماز پڑھے فائدہ پہنچ جاتا ہے. میں کہا مولوی تیرا پتھر فائدہ پہنچا سکتا ہے، ہم بریانی کی دیگ اللہ کی راہ میں تقسیم کرے اس کا فائدہ نہیں پہنچ سکتا؟ یہ کیسی بات ہے؟ اگر ماربل فائدہ دے سکتا ہے، ٹائل فائدہ دے سکتی ہے، قلین فائدہ دے سکتا ہے، مومن کی دعا بھی فائدہ دے سکتی ہے. ہم اپنے مردے کے لیے 40واں 30واں 7واں 10واں کرتے ہیں، اس کا بھی فائدہ بولو بولو اس کا فائدہ بھی پہنچتا ہے. میں کہا جی جو ہم کھانا دیتے ہیں کہتے جی تم جو سامنے رکھتے ہو نا یہ کہاں لکھا ہے؟ میں کہا آج آپ شام کو جائیں گھر پر اور اپنی زوجہ کو کہنا کہ کھانا پیچھے رکھ دے. کہاں رکھے؟ کہ آگے رکھنا جائز؟ میں کہا پیچھے رکھ دینا. میں کہا انشاءاللہ کھانا بعد میں کھائیں گے، پہلے آپ مینٹل ہاسپٹل پہنچ چکے ہوں گے. آپ کی زوجہ محترمہ کہے گی کہ حضرت کا دماغ ٹھیک ہے؟ بھائی سیدھی سی بات ہے کہ کھانا آگے ہی رکھا جاتا ہے. میں کہا پیچھے رکھتے کہتے یہ کیسی بات کی ہے؟ میں کہا آپ کی بات کا جواب ہے. آپ کہتے یہ کہاں لکھا ہے؟ یہ سامنے رکھ کر جو آپ پڑھتے ہو کھانا سامنے رکھ کر پانی بھی رکھتے ہو تو یہ بھی رکھتے ہو تو وہ بھی رکھتے ہو. میں کہا ہم آگے رکھتے ہیں، آپ پیچھے رکھ کے پڑھ لیا کریں، کچھ تو کریں. تو یہ
بے تکی سی باتیں ہیں. اللہ کے ہاں ثواب پہنچتا ہے، وہ کسی شکل میں، دعا کی شکل میں ہو، خیرات کی شکل میں ہو، ٹھیک ہے جی، قلین کی شکل میں ہو، ٹائل کی شکل میں ہو، ماربل کی شکل میں ہو، اس کا فائدہ صدقۃ جاریۃ، صدقہ جاریہ. کوئی کام بھی آپ اپنی زندگی میں کروا جائیں وہ آپ کے لیے انشاءاللہ قبر کے اندر اس کا فائدہ پہنچے گا، فائدہ پہنچے گا. دوسری بات میرے آقا نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنہ عمل الا من ثلاثۃ صدقۃ جاریۃ او علم ينتفع بہ. دوسری چیز کیا ہے؟ وہ علم جس سے استفادہ حاصل کیا گیا ہو، جس سے فائدہ پہنچ. جیسے قاری بابر اتاری صاحب ہیں، انہوں نے بچے کو قرآن پڑھا دیا اللہ کی رضا کے لیے. جب تک وہ بچہ قرآن پڑھتا رہے گا ان کو قبر کے اندر ثواب. وہ اس نے آگے کسی کو پڑھا دیا اس کا ثواب ملتا رہے گا، وہ اس نے آگے پڑھا دیا تو اس کا ثواب. وہ علم جیسے استفادہ حاصل کیجئے، جیسے کسی کو فائدہ پہنچے. وہ بندہ قبر میں بھی جائے گا تو اس کا فائدہ، یہ میں نہیں کہہ رہا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ علم کا فائدہ بھی قبر کے اندر پہنچتا ہے. پتہ چلا اگر ہم مسجد میں قلین بچھوائیں فائدہ پہنچتا ہے، ٹائل لگائیں فائدہ پہنچتا ہے، کھانا تقسیم کریں فائدہ پہنچتا ہے. تو آپ کھانے کا مزاج بنائیں، کھانے والا نہیں کھلانے والا. کون سا مزاج؟ کھانے والا مزاج کم بنائیں. میں اکثر گفتگو کرتا ہوں کہ آپ مزاج بدلیں اور کھلانے والے بن جائیں. اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں نا، جو ان کا ہاتھ ایسے نہیں ہوتا، کہتے ہیں یا اللہ ساری زندگی ہمارا ہاتھ ایسے رکھنا. فرق یہ ہے ہم میں اور اللہ والوں میں، ان کا ہاتھ یوں ہوتا اور ہمارا ہاتھ، ہم کہتے ہیں آ جائے آ جائے، وہ کہتے ہیں جمع نہیں، تما نہیں، منع نہیں. تین اصول ہیں زندگی گزارنے کے. کیا ہے؟ تما نہیں. تما سمجھتے ہیں؟ چودھری صاحب کو فکر تھی کہ ایک ایک 10 کیجئے، اسرائیل آن پہنچا کے جان واپس کیجئے. جی خودکشی کرنے والوں یہ ظلم ہے. کیوں؟ جان تو امانت ہے کسی کی آپ کے پاس، یہ کسی کی امانت ہے، یہ ظلم ہے. خالی ظلم کسی پر کرنا وہ نہیں ہے، یہ بھی ظلم ہے. مسجد کے اندر سیدھا پاؤں داخل کرنا تھا الٹا پاؤں داخل کر دیا، یہ بھی ظلم ہے. وضو کیا اور دوڑتا مسجد کے اندر داخل ہوا، پانی قطرات گر رہے ہیں زمین مسجد کے اندر، یہ بھی ظلم ہے. خالی فلسطین پر ظلم نہیں ہو رہا، یہ بھی ظلم ہے. وہ معاشرے پر کھانا بھی ظلم بن جاتا ہے، انسان کا سونا بھی ظلم بن جاتا ہے. کہاں پر؟ جہاں پر جب انصاف ختم ہو جائے. جس قوموں کے اندر انصاف ختم ہو جاتا ہے وہاں ظلم کی ابتدا ہو جاتی ہے، پھر ہر چیز ہی ظلم بن جاتا ہے. خیر یہ علیحدہ موضوع ہے، ہم اس طرف نہیں جا رہے. بات کر رہے ہیں کہ کھانے والا مزاج نہیں کھلانے والا بن جائے. حضرت عبداللہ بن جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کہتے کہ میں جنگل سے جا رہا تھا تو دیکھا ایک نوجوان جس کے چہرے سے ولایت کے آثار اور معرفت کے آثار نظر آ رہے تھے. تو میں اس کے پاس بیٹھ گیا اور کئی دن سے لگ رہا تھا کہ اس نے کھانا نہیں کھایا. حضرت عبداللہ بن جعفر صادق کہتے کہ میں نے اس کو 3 روٹیاں پیش کیں اور اس نے قبول کر لیں. قبول کرنے کے بعد وہ بیٹھا تو اتنی دیر میں ایک کتا آ گیا. کتے نے ان کی طرف دیکھا تو اس نے 1 روٹی کتے کو پیش کیا، کتے نے کھا لی. دوسری پیش کی اس نے کھا لی. تیسری پیش کی اس نے تینوں کھا لی اور کتا کھا کے چلا گیا. عبداللہ بن جعفر صادق کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے ولی یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ کہا رب کی اس نعمت پر میں سارا دن اسی لذت میں وجد کرتا رہوں گا. ہائے ہائے ہائے،
اسی سارا دن اسی لذت میں رہوں گا اور اس کا مزہ لیتا رہوں گا کہ اللہ رب العزت نے مجھے کیسی توفیق عطا فرمائی ہے۔ کہا کہ ہماری آبادی کے اندر کتے نہیں ہیں، ہے ہی نہیں، تو لگتا ہے کتا بڑی دور سے آیا ہے اور یہ رزق کی تلاش میں تھا۔ تو دوستو اللہ والوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب حج کرنے پہنچے، امام جعفر صادق حضرت ملاقات ہوئی، امام جعفر صادق پوچھتے ہیں کہ حضرت آپ کے علاقے بلخ کے اندر ولیوں کی نشانی کیا ہے، ولایت کی نشانی کیا ہے، اللہ والوں کی نشانی کیا ہے؟ کہتے ہیں جو مل جاتا ہے تو صبر کرتے ہیں، نہیں ملتا، مل جاتا ہے تو کھا لیتے ہیں، نہیں ملتا تو صبر کرتے ہیں۔ جب یہ بات ہوئی تو امام جعفر صادق کہتے ہیں اے شیخ بلخی یہ تو نشانی کتے کی ہے، ولی کی نہیں، ہمارے ہاں یہ درجہ کتے کا پایا جاتا ہے، ولی کا نہیں پایا جاتا۔ کہا حضور آپ کے ہاں ولی کی تعریف کیا ہے؟ کہا جو مل جاتا ہے وہ بانٹ دیتے ہیں، نہیں ملتا تو صبر کرتے ہیں۔ یاد رکھیے اللہ کے ولی کی پہچان یہ ہے وہ ہمیشہ بھوکا رہتا ہے مگر دوسرے کو کھانا کھلاتا ہے، دوسروں کو کھلانے والا ہوتا ہے۔ ولی کی نشانی یہ کہ اس کا ہاتھ ایسے نہیں ہوتا، اس کا ہاتھ وہ لینے والا نہیں ہوتا، وہ دینے والا ہوتا۔ اللہ کے ولی کی پہچان یہ ہے۔ تو آپ نسبت والے لوگ ہیں، میرا سنانا مقصود یہاں پر کرامتیں نہیں ہیں، آپ کے کانوں تک لذت پہنچانا مقصود نہیں ہے، یہ آپ کو کوشش کر رہا ہوں کہ میرے مزاج میں اور آپ کے مزاج کے اندر یہ جو کھانا کھانے کی ہے نا معاملہ، یہ کم ہو جائے اور کھلانے والا زیادہ ہو جائے۔ کہ یہ آمین، زور سے کہیے آمین، اور زور سے کہیے آمین، ثم آمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کھانے کی لذت کتنی ملتی ہے نا، مگر آپ جب کھلائیں گے تو اس کی لذت اور ملتی ہے۔ کھانے میں کچھ لذت نہیں ہے جتنی کھلانے میں ہے۔ روز جی جی ضرور، اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہاں دوستو محترم، پیر بھی تو ایسے ہونے چاہیے نا، پیر بھی مرشد بھی ایسا ہونا چاہیے۔ ہم کو ہمارے کون کس کو مرشد مانتے ہیں؟ جس نے ادھر بھی 3-4 انگوٹھیاں، ادھر بھی، ہم کہتے ہیں کوئی بابا ہے لگتا ہے بھائی، یہ کوئی پیر ہے، ہاں جی، یا پھر ضرورت سے زیادہ بال جس کے بڑھ گئے، ضرورت سے زیادہ اس نے کپڑے پہن لیے، ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ پہنچی ہوئی سرکار ہے۔ بھائی پہنچی کہاں؟ وہ جہنم میں پہنچی ہوئی سرکار ہے، جنت میں نہیں ہے۔ شریعت کو توڑنے والا جنتی کیسے ہو سکتا ہے؟ جو میرے آقا کے طریقے پر چلتا ہے جنتی وہی ہوتا ہے۔ میرے داتا علی حجویری رحمۃ اللہ میرے مرشد نے فرمایا ہے کہ اگر ہوا میں بندہ اڑے اور نبی پاک علیہ سنت کا تارک ہو، وہ جادوگر تو ہو سکتا ہے، ولی نہیں ہو سکتا۔ اور اکثر آپ کو اور مجھے سے یہ ٹکراتے ہیں نا جی، وہ لکھا اس نے کچھ بھی تو بلو کلر کا تھا، جب تویز کھولا تو وہ ریڈ کلر کا ہو گیا، وہ رکھی تو تسبیح کا وہ دانہ تھا، جب مٹھ کھول لی تو وہ بکری کی مینگنی بن گئی تھی۔ ہوتا نا ایسا، آپ نے سنا بھی ہے، دیکھا بھی ہے۔ تو یاد رکھیے گا یہ جادوگر ہیں، یہ آپ کی نفسیات سے کھیلتے ہیں۔ اللہ کا ولی کرامت کا اظہار نہیں کرتا، یاد رکھیے گا۔ کب کرتا ہے؟ جب دین کی ضرورت پڑتی ہے، اپنی ذات کے لیے نہیں۔ میرے امام حسین سے بڑا اللہ کا ولی کوئی نہیں تھا۔ امام عسکر کو ہمیشہ جولی پر رکھا، گود میں رکھا۔ تاریخ کہتی ہے کہ آپ کو زمین پر نہیں رکھا، کیوں؟ کہ ایسا نہ ہو امام عسکر کی ایڑی کہیں زمین پر نہ لگ جائے، اگر لگ گئی تو چشمہ جاری ہو جائے گا، کرامت کا ظہور ہو جائے گا۔ مگر ہم نے کرامت نہیں دکھانی، ہم نے رب کی بارگاہ میں استقامت دکھانی ہے۔ کرامت سے بڑا استقامت کی بات ہے۔ کرامت سے بڑی کیا ہے؟ استقامت۔ یہاں بابے کچھ بول دو، کہتا میں تجھے چھوڑوں گا نہیں۔ میرے امام حسین کہتے ہیں علی اکبر بھی لے لیا ہے،
علی اصغر بھی لے لیا ہے، اونو محمد بھی لے لیے ہیں، مگر ابھی بھی توبہ کر لیں۔ ابھی بھی یہاں پر کیا ہوتا ہے، یہ ہے اللہ کے ولی، پھر بھی دروازہ کھلا ہے کہ آ جاؤ، میں نانے کی بارگاہ میں تمہاری سفارش کر کے تمہاری سفارش کر دوں گا۔ جس کا بیٹا بھی چلا جائے، آسان کام ہے یہ، سننا آسان ہے، سنانا آسان ہے دوستان محترم، عمل کرنا بڑا مشکل ہے۔ نفس بڑا ظالم ہے، نفس بڑا ظالم ہے، یہ ممبروں پر بھی نفس پلے ہوئے ہیں۔ اشتہار بنا، اگر فوٹو چھوٹا لگا دیا تو بندہ ناراض، وہ کہے گا دیکھو یہ میری جگہ بنتی تھی، کیسے تصویر لگا دی ہے، تصویر ٹھیک نہیں لگی تو حضرت ناراض ہو گئے، نام چھوٹا لکھ دیا تو ناراض ہو گئے، اگر نام نہیں لکھا تو محفل بلا کہتا میرا نام ہی نہیں، میں کیا کرنے ہیں، میرا کیا کام ہے محفل میں آنا۔ تو یہ تبلیغ نہیں ہو رہی ہے، نفس بڑا ظالم ہے۔ اگر اتنی جلدی مر جائے تو صوفی ایسے تو نہیں ہیں جو نے 40 سال عشاء کی وضو صبح پڑھی ہے، اگر اتنی آسانی سے مر جاتا جس نے ہم مارنا چاہتے ہیں تو ان کو کیا ضرورت تھی؟ پھر وہ بھی ہماری طرح 5 نمازیں پڑھتے اور کھراٹے مار کر سو جاتے ہیں۔ پتہ چلا اس میں محنت کی ضرورت ہے۔ حضرت کی بات سے میں کر رہا تھا، مرشد کی علامت کیا ہے؟ میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کے اندر بندہ آیا، کافی دن راہ جانے کے بعد خاموشی سے جانے لگا، حضرت مجھے اجازت دیجیے۔ آپ نے فرمایا بندے خدا دنیا آتی ہے کوئی سوال کوئی پریشانی لے کر، آپ کے باپ آیا، آپ نے کوئی سوال بھی نہیں کیا، کچھ پوچھا بھی نہیں، چلے گئے۔ کہا بس حضور کوئی بات نکالنے، کوئی بات تو ہوگی نہیں حضور، کوئی فرمایا نہیں بول تو صحیح کیا بات تھی، کیا لینے آیا تھا؟ کہا حضور میں نے آپ کا ذکر بڑا سنا تھا، میں نے تذکرہ سنا تھا، ایک شیخ عبد القادر جیلانی ہے جن کی بڑی کرامتیں ہیں، میں آپ کی کوئی کرامت دیکھنے آیا تھا۔ آپ نے فرمایا پھر کیا دیکھا؟ کوئی کرامت دیکھی؟ کہا حضور میں نے کوئی کرامت نہیں دیکھی۔ آپ نے فرمایا پھر تو نے کرامت نہیں دیکھی؟ کہا نہیں۔ کہا جانے والے کرامت نہیں دیکھی، اپنی ایمانداری سے یہ بتاتے جا کہ میرا کوئی کام ایسا دیکھا ہے جو نبی کی شریعت کے خلاف ہو، جو نبی کے طریقے کے خلاف کا؟ نہیں حضرت جو بھی کام دیکھا ہے میں نے سنت مصطفیٰ کے مطابق دیکھا ہے۔ آپ نے فرمایا ایسے بڑی کرامت اور کیا ہوتی ہے؟ ایسے بڑی کرامت آئیے ایسے مرشد کامل کے ساتھ لگے جنہوں نے سنتوں کا پرچار کیا ہے۔ ہاں آپ کو اگر کپڑے کی مارکیٹ کا پتہ ہے نا، کپڑا اچھا کہاں ملتا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ شوز کی ویرائٹی کہاں پر ہے، ہمیں یہ بھی پتہ ہے کراچی میں سویٹ کی سب سے اچھی شاپ کون سی ہے، کہتے کھانی تو پھر دل پسند کی کھائیں گے، کہتے ہیں نا جی، مگر جب آپ مرشد پکڑتے ہیں اس وقت کیا ہو جاتا ہے؟ اس بندے نے بیعت کی، اگلے سال اللہ کا فضل ہوا، اس کے بعد اگر گاڑی آ گئی، اگر اچھا مکان بن گیا نا، تو ہمارے دل میں ہوتا ہے یار اس کا پیر آیا تھا پچھلے سال نا، 1 سال میں تو پیر نے رنگ دیا، استغفر اللہ۔ او بھائی پیر نے نہیں رنگا، اللہ نے رنگا ہے۔ اپنا توکل اللہ پر مضبوط کریں، ایسا نہ کریں۔ پیر کا رب بھی وہی ہے اور تیرا رب بھی۔ میری بات تھوڑی سخت ہے، مجھے پتہ ہے کہ میں سخت جملہ بول رہا ہوں، مگر الحمدللہ میں نے بھی اس ممبر کا حساب دینا نا، آپ نے یہاں کا حساب دینا اور میں نے یہاں کا حساب دینا ہے۔ میں کہوں کہ میں اسے لوگ اتفاق نہیں کریں گے، نہ کریں، مجھے تو اس بات کا ڈر نہیں ہے، مجھے نہ کوئی بلائے تو مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے، کیونکہ میں تو نہ پیسوں کے لیے آیا ہوں اور نہ میں ثواب کے لیے آیا ہوں اور نہ میں اجر کے لیے آیا ہوں۔ ہاں میں لالچ کے لیے نہیں آیا، کیونکہ صوفی کی زندگی یہی ہوتی ہے، وہ کام ثواب کے لیے نہیں کرتے، وہ اجر کے لیے نہیں کرتے، وہ جو بھی کام کرتے ہیں اس کی ملاقات کے لیے کرتے ہیں، اس کو پانے کے لیے کرتے ہیں، ملاقات کا شوق رکھتے ہیں، اور جو بھی کام کریں مولا تو میرے سے راضی ہو جائے، یریدون وجہہ، مولا میں تیری رضا کا طلبگار ہوں، مجھے ثواب نہیں چاہیے، مجھے ثواب والا چاہیے، مجھے اجر نہیں چاہیے، مجھے اجر۔ دوستو شفا مانگنے والوں کو بھی شفا دینے والوں کو بھی مانگ لو، اجر مانگنے والوں کو بھی اجر والے کو مانگ کر تو دیکھو، کبھی اسے باتیں کر کے دیکھو، وہ بڑی جلدی مان جاتا ہے۔
زندگی ساری گناہوں میں گزر جائے. یا رسول اللہ رب کی بارگاہ میں شرم آتی ہے, گناہ زیادہ ہیں. یا رسول اللہ عمر ایسی ہے قبر. صحابی آتے ہیں, کمر جھکی ہے یا رسول اللہ, اب گناہوں کی وجہ سے کمر بھی ٹیڑھی. یا رسول اللہ کیسے رب معاف کرے گا؟ میرے آقا نے فرمایا بس 2 آنسو کے قطرے بہا لے, اللہ تجھے معاف کر دے گا. صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ وسلم وہ آنسو کے قطرے کتنے بڑے ہوں جن سے اللہ مجھے معاف کر دے؟ میرے آقا نے فرمایا بس اتنے ہو جتنا مکھی کا پر ہوتا ہے, اللہ معاف کر دیتا ہے. اللہ سے ایسا سودا کر کے دیکھیں, ایسا سودا کریں, وہ معاف کر دیتا ہے. اللہ سے باتیں کیا کریں, اللہ آپ سے باتیں کرتا ہے, آپ کی باتوں کا جواب بھی دیتا ہے. اس کے جواب بھی آتے ہیں, اس طرف سے آوازیں بھی آتی ہیں, مگر ہم نے کوشش نہیں کرنی. ہماری تو خیال جاتا ہی نہیں ہے رب کی طرف. میری اور بابر بھائی کی تقریباً یہ 6-7واں تقریباً گفتگو ہے میری, ہے نا, 5ویں گفتگو ہے. ان کو بتایا کہ میری 5 گفتگو میں یہ گفتگو ہوئی ہے. ہر گفتگو میں نے یہ گفتگو کی, میں نے ہر گفتگو میں کی ہے. میرا اس میں کوئی قصور نہیں ہے, مجھے دینے والے نے یہ دیا ہے, میری ڈیوٹی ہے, اور میں یہ سودا بیچتا پھر رہا ہوں. جہاں موضوع کوئی بھی ہو میں نے یہ سنا کر ہی جانا ہے. مجھے کوئی جوتے مارے میں نے سنا کے جانا ہے, مجھے کوئی گالیاں دے میں نے سنا کے جانا ہے, مجھے کوئی باتیں کرے کہ یار عجیب آدمی ہے, موضوع کوئی سا ہے, یہ کون سا عالم دین ہے, باتیں کیسی کرتا ہے, کہاں چلا جاتا ہے, مجھے اس کا کوئی سروکار نہیں ہے. میں چاہتا ہوں کہ جب اس محفل سے اٹھوں تو آپ کا دل کرے کہ ہم رب سے باتیں کریں. بس یہ ایک میسج آپ تک پہنچانے کے لیے میں آیا ہوں. اور یہ نگر نگر گلی گلی پورے پاکستان میں جہاں بھی جاتا ہوں اپنا درد سناتے جا رہا ہوں کہ لوگوں ہمارا تعلق اللہ سے مضبوط نہیں ہے. کبھی نہیں خیال آیا کہ ہم اللہ سے ملیں, آیا نہیں آتا. کیوں؟ اگر کوئی 4 دن آپ کو بغیر ملے آپ کے گھر پر کوئی راشن دے جائے, کھانا پہنچا دے, آپ کے بچوں کا خیال رکھے, اور آپ نے دیکھا بھی نہیں ہو, تو کیا آپ اس کو 4 دن کے بعد ڈھونڈتے ہیں؟ نہیں ڈھونڈتے. وہ کہ بندہ ہے کون جو میرے بچوں کا خیال رکھتا؟ کون ہے یہ جو میرے والدین کا خیال رکھتا ہے؟ یہ کون ہے؟ گھر والوں سے پوچھے گا بھی ہمیں پتہ نہیں کون دے جاتا ہے دروازے پر. پھر محلے والوں سے پوچھے گا یار آپ نے دیکھا ہے اس یہاں پر کسی آدمی کو دیکھا؟ پھر دکانداروں سے پوچھے گا یہاں پر ہماری گلی میں آپ نے ٹرن ہوتے کو بندہ دیکھا ہے؟ اگر بندہ کو 4 دن دے جائے تو اسے تجھے ملنے کا دل کرتا ہے. موبائل پر تیری دوستی کسی سے ہو جائے 4 دن, پھر تجھے ملنے کا شوق پیدا ہو جاتا ہے. کیا رب کی دوستی ایک دوست سے بھی گر گئی ہے؟ کیا اتنا تعلق کمزور ہو گیا ہے کہ ہم دوست سے ملنے کی کوشش کرتے ہیں, اس کو کہتے ہیں کہ یار کیا ہو گیا, بڑا بیزی ہے, مصروف ہے, کتنے دن ہو گئے ملے ہوئے. دوست سے ملنے کو ملاقات کو دل کرتا ہے, اس سے ٹائم مانگتا ہے. کبھی رب سے بھی بات کر کے دیکھ کہ مولا میں تجھ سے ملنا چاہتا ہوں. کبھی کسی علامہ صاحب کو پرچی دیکھ, اپنے مرشد کے پاس جا تو پرچی لے کے دے. مرشد کہے بیٹا کون سی پریشانی لے کر؟ کہا حضور پریشانی لے کر نہیں آیا, پریشانی ہے میرا رب حل کر دے گا, مجھے یہ بتائیں کہ میرا رب کیسے ملتا ہے. مرشد کا مقصد یہ ہوتا ہے, مرشد کا مقصد گالی بنگلے نہیں ہے, تویز لے کر ایک جیب میں اور ایک پاکٹ میں, ایک گلے میں, ایک کر کے اندر والے دروازے پہ, ایک باہر والے دروازے پہ. تویز اچھی بات ہے, سنت ہے, منع نہیں کر رہا, مگر اس پر یقین ہو جائے, سارا فوکس ہی اسی پر ہو. تھوڑی سی پریشانی ہے, چلو تویز, چلو بابے کے پاس, بیماری آئی چلو بابے کے پاس, جو بھی کام چلو بابے کے پاس. ارے پونا گھنٹہ لگا جانے میں, پونا گھنٹہ آنے میں, آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ بابا جی کے پاس بیٹھے, آپ نے 4 5 6 گھنٹے آنے جانے میں صرف کیے ہیں. اگر آدھا گھنٹہ گھر کے اندھیرے والے گھر میں بیٹھ کر مسلح بچھا کر رب سے باتیں کرتا کر رب مان نہیں جاتا؟ دوستو آپ تنہائی میں کبھی بیٹھے چلتے پھرتے کہیں کہ رب بڑا سونا ہے, کہیے اور زور سے کہ رب بڑا سونا ہے, اور زور کے رب بڑا سونا ہے, رب بڑا سونا ہے. یہ کہتے رہیں, یہ کہتے رہیں. جب آپ تک جائیں گے تو کتنی تعداد ہو جائے گی؟
अरबों खरबों में हो जाएगी जब तक आप जाएंगे। क़यामत का दिन होगा, अल्लाह फरमाएगा बंदे जितनी अरबों खरबों मर्तबा तू कहा है तो मैं बड़ा सोना हूं, ऐ मेरे बंदे मैं उससे बढ़कर भी सोना हूं। हाय हाय, मैं उससे बढ़कर भी। तो कहे करे मौला तू बड़ा सोना है, मौला तू बड़ा, तुझे सबसे ज्यादा सोना हो क्या? हमारी दोस्ती नहीं बनती, हम दोस्ती उससे करें जो सबसे बड़ा सोना हो। हाय हाय, अल्लाह से मोहब्बत करें, अल्लाह से मांगा करें। रिज्क मांगना कमाल नहीं है। मैं तो शकीब बल्कि की बात कर रहा हूँ। मैं मदीने में था तो वहाँ से वही से मैसेज आ रहा है, दोस्तों मिजाज बनाएं, ये घबराहट, ये थोड़ा सा अल्लाह की राह में दिए, पता नहीं अब क्या हो जाएगा, थोड़ा सा बचा कर रख लेता हूँ। हाँ जी, देते वक्त हम परेशान होते हैं, क्योंकि अल्लाह पर तवक्कल मजबूत इसलिए होता है कि आधे बचा लूँ और आधे हम बोलेंगे यार कोई मस्जिद के लिए बाबर तारी साहब कहेंगे सर मस्जिद में काम है कोई थोड़ा सा, वो कहेंगे हजरत तो अभी हालात ठीक है। हाँ नीयत की है मैंने देने की, ये आपने लफ्ज़ सुना होगा और मेरे जैसे बंदों ने दोहराया भी होगा कि देने हैं, मैंने नीयत की मगर हालात अभी ठीक, हालात इजाज़त नहीं दे रहे। दोस्तों हालात कब इजाज़त देंगे? जब अल्लाह की राह में आप देंगे। अच्छे हालात आ जाए फिर देना कमाल नहीं है, जब आप पर तंग दस्ती उस देना कमाल है। तंग दस्ती कब दूर होनी है? जब आपने कुछ देना है। अल्लाह से कारोबार करें, यहाँ नुकसान, यहाँ पे नुकसान नहीं है। हजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला मेरे मुर्शिद करीम फरमाते हैं मैंने 300 इबादतों को इकट्ठा किया, 300 इबादतों को इकट्ठा किया, 300 इबादतों को इकट्ठा किया। जो इस 300 इबादतों के अंदर अफजल इबादत है वो खाना खिलाना है। क्या है? खाना खिलाना। 300 इबादतों के अंदर अफजल इबादत खाना खिलाना है। हमारे यहाँ तो महफिल कामयाब नहीं होती जिसमें बिरयानी ना हो। भाई महफिल कराओ, कहते हैं कोई बिरयानी तो इतनी महंगी हो गई है, 20,000 रुपये की देग हो गई है, अब कैसे करें? मैं बगैर बिरयानी के, कहते हैं महफिल कामयाब नहीं होगी। सुनियो नहीं है, ये बात सुनकर हमें दुख लगता है कि नबी का आशिक हो और ख्याल बिरयानी की तरफ हो। इस मिजाज से निकलें, अपने लंगर कम करें और ख़त्म करें, फिर इस बिल्ला महफिलें सजाएं। इस पर जोर दें। मैं तो कहता हूँ कि ये शुरू कर दें बगैर लंगर के महफिलें। अल्हम्दुलिल्लाह जो आएंगे वो सुनने वाले आए, सीखने वाले आए, इसलिए बात बड़ी दूर जाएगी। तो हमने क्या करना? खाना खिलाने वाला बनना है। रब की बारगाह में दुआ करनी है, अल्लाह मुझे तौफीक दे, मौला मैं तेरी राह में खर्च करना चाहता हूँ। हज़रत राबिया बसरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह आप दस्तरखान पर बैठने लगी, 2 दिन से खाना अपने का पूछती है, नौकरानी कॉलोनी को पूछती है, कोई घर पर खाने के लिए कहा 2 दिन के सूखे टुकड़े पड़े हैं, 2 रोटी पड़ी हैं 2 दिन से पहले की, कहा लाओ पानी में भगाओ उसको नरम करो ताकि खाने में आसानी। इतने में दरवाजा खड़का, है कोई अल्लाह के राह में देने वाला? 3 दिन से भूखा हूँ, 3 दिन से भूखा हूँ। राबिया कहती है जाओ हम 2 दिन के भूखी हैं, वो 3 दिन का भूखा है, दे दो। दे दिया। मुख्तसर ये है जब दे दिया थोड़ी देर गुजरी, दरवाजा खटखटाया, आवाज आई कौन? क्या राबिया खाना आया ले लो, खाना आया ले लो। राबिया कहती है देखो रोटियां कितनी गिनी गई हैं 18, कहा हमारा खाना नहीं वापस दे दो। बंदा कहता है नहीं आपका है। देने वाला सफेद पोश था, दराज कद वाला था, नूरानी चेहरे वाला था। उसने कहा जाओ राबिया के घर पर ये खाना देकर आओ, आपका नाम लिया गया। कहा नहीं नहीं हमारा खाना नहीं। उसने कहा आपका खाना क्यों नहीं? इतनी यकीन से कैसे बोल सकती हो? कहा मैंने अल्लाह की राह में 2 रोटियां दी हैं, रब का वादा है 1 के बदले 10, मैंने 2 दी हैं, अगर मेरा खाना होता तो 20 रोटियां होती। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। कितनी होती? ये 18 है। हाथ जोड़ने लगा, कहा राबिया
بھوک مجھے لگی تھی، آئیں تو 20 تھی، 2 میرے پاس ہیں، ہے 20 ہی ہیں۔ یہ ہے توکل، اللہ پر یقین۔ مگر اس ذہن سے بھی آپ دے سکتے کہ اللہ کی راہ میں دوں گا اللہ مجھے 10 دے گا، مگر یہ ذہن میں نہ ہو تو اور اچھا ہوگا، تاکہ یہ سودا ہو جاتا ہے نا جی۔ سلطان بہو کہتے ہیں کہ یہ تو کاروبار ہو جاتا ہے۔ اگر اس سے ایک درجہ اگر یہ بھی یقین رکھے دیں گے تو الحمدللہ ملتا ہے، مگر ایک درجہ اور اوپر والا کہ فقط اللہ کی رضا کے لیے دیا جائے، تو اس میں اور لذت ہے۔ 10 تو ملنا ہی ملنا ہے، وہ تو بدلے آپ کو اللہ ملنا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر ایک بندہ آیا، کہا حضور رب کی بارگاہ میں آپ جاتے ہو، رب سے راز و نیاز کی باتیں کرتے ہو، میرا پیغام بھی لے جائیں۔ رب سے عرض کر دیں مولا اب رزق بہت ہے، میں صبح بھی خرچ کرتا ہوں، شام کو بھی خرچ کرتا ہوں، میں خرچ کر کر کے تھک گیا، میرا رزق ختم نہیں ہو رہا۔ رب کی بارگاہ میں کہتے بس میرا رزق بند کر دے، تاکہ جب تک میری زندگی ہے یہ رزق ختم ہو جائے گا، اس لیے رزق بند کر دے۔ آگے کے تو کہ صحرا میں بندہ بیٹھا ہے، ننگا ہے، بدن پر کپڑا بھی نہیں، ریتی سے مٹی سے اپنے تن کو ڈانپ رکھا ہے، اپنے سطر کو ڈانپ رکھا ہے۔ کہا ہے اللہ کے نبی میرا پیغام بھی لے جائیں۔ رب کی بارگاہ میں عرض کر دے مولا یہ کب تک میرا حال یہی رہے گا، یہی رہے گا تو یہاں اور بھی میرے پاس تبدیلی بھی آئے گی، میرے پاس کپڑے بھی آئیں گے، میرے پاس رزق بھی آئے گا، رزق کی فروانی بھی آئے گی۔ دونوں کا پیغام لے کر رب کی بارگاہ کے اندر جب بند اللہ کے کلیم گئے، رب کی بارگاہ میں عرض کی مولا فلاں بن فلاں، بندہ کہتا ہے میرا رزق بند ہو جائے، میرے پاس بہت ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرے کلیم اس کو جا کر کہہ دے میرا شکر ادا کرنا بند کر دے، میں اس کا رزق بند کر دوں گا۔ کیا کر دے؟ شکر ادا کرنا ہم کر رہے ہیں، ہم کر رہے ہیں شکر ادا۔ اچھا جو کرنے والا کاروبار والا بندہ نا، اس سے پوچھے نا اچھا خاصا پھر کاروبار میں قبلہ کیسا ہے؟ بس اللہ کا شکر ہے جی۔ اب یہ بتائیں کہ اس نے شکر کیا یا نہ شکری کی ہے؟ زبان سے شکر نکل رہا ہے اور سٹائل سے بس جی کمر چھوڑ دی۔ مہنگائی نے تو بڑا غرق کر دی ہے جی، مہنگائی بہت ہے۔ میں کہتا ہوں مہنگائی بہت ہے، مگر یہ بتائیں جو میرا رب کا وعدہ ہے، میرا فرماتا مہنگائی کم ہو جائے یا زیادہ ہو جائے، رب نے رزق اتنا ہی دینا جتنا وعدہ کیا ہے۔ رب یہ نہیں فرماتا کہ مہنگائی ہو گئی ہے اب تھوڑا سا رزق کم ہو جائے گا معاذ اللہ، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کا وعدہ ویسے ہی ہے، بلکہ شکر ادا کریں۔ جس دن آپ کی سیل اچھی ہے اس دن ہاتھ میں ذرا 2 درجن کیلے بھی ہوتے ہیں، 1-2 کلو سیب بھی ہوتا ہے، مگر کمال یہ کہ جس دن سیل نہ ہو اس دن بھی لایا جائے، آپ کے چہرے پر اس دن بھی تھوڑی سی آپ کے چہرے پر خوشی کی سرخی ہو۔ مولا تو نے دیا تھا میں خوش ہوں، تو نے آج نہیں دیا میں اور خوش ہوں، کہ تو نے اس وقت دے کے زمایا تھا اب تو نہ دے کے دے رہا۔ مولا میں دونوں حالتوں میں خوش ہوں۔ اللہ اکبر۔ جب یہ حالت ہوگی اللہ فرماتا اچھا یہ راضی ہے، اللہ پھر اور عطا کر دیتا ہے۔ ملنے پر تو شکر ادا کرتا ہی کرتا ہے، کبھی کبھی نہ ملنے پر بھی شکر ادا کرتا ہے۔ یہ جملہ بڑا مشکل ہے قبلہ، ایسا ہے نا، یہ بڑا مشکل ہے۔ کبھی کبھی محفل میں لفافہ مجھے مل جاتا ہے نا، تو کبھی کبھی بولو نہیں بھی ملتا۔ جس دن نہیں ملتا اس دن میں زیادہ خوش ہوتا ہوں، ممبر پر بیٹھا ہوں، کیوں کہ بندے نے نہیں دیا نا اب مجھے رب نے دینا ہے۔ آئے 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 آئے، بندے کا دیا کب تک ہے؟ 1 دن چلے گا، 2 دن چلے گا، مگر رب کا دیا تو ساری زندگی ہی چلے گا۔ ہاں جی، اس پر توقع رکھنا چاہیے، یہ نہیں کہ پہلے کتنے پیسے میرے اکاؤنٹ میں پہنچ جائیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ بہرحال دوستان محترم، بات اللہ کے کلیم والے نے فرمایا میرے کلیم اس کو کہہ دے کہ میرا شکر ادا کرنا میں رزق اس کا بند کر دوں گا۔ اب کیا پتہ چلا؟ اس سے یہ نتیجہ نکلا جو ہم ڈبہ پیر کے پاس جا رہے ہیں، حضرت کس نے رزق بند کر دیا؟
बंदिश हो गई मेरे कारोबार पर, है ना बंदिश। हालांकि कुरान हदीस में बंदिश आई नहीं है, ये डब्बा पीरों की इजाद है। बंदिश बंदिश हो गई, पता चला अल्लाह फरमा रहा है कि जो मेरा शुक्र करना बंद कर देता है मैं उसका रिज्क, तो बंद किसने किया? हमने, मेरी और आपकी। हाँ, नमाजें हम ना पढ़ें और रिज्क कोई बंद कर दे, कारोबार झूठ हम बोल रहे हैं और रिज्क कोई बंद कर दे, ऐसा नहीं है। इंसान ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तुम, कुछ जुल्म ऐसे जो किए जाते हैं, कुछ अपनी जानों पर भी किए जाते हैं। ये हमारी निशुक्री, हम अपनी जानों पर जुल्म कर रहे हैं। हर हाल में खुश रहना सीखिए, इंशाल्लाह रिज्क बढ़ेगा। ठीक है, वजीफा दे रहा हूं, क्या करना है? अल्लाह तेरा, दिल से, जुबान से नहीं करना। दिल, जुबान से नाम ही बोले ना, दिल से जब बोलेंगे ना, जुबान खामोश और दिल बोल रहा अल्लाह तेरा शुक्र है, उसमें ज्यादा लज्जत है, उसमें ज्यादा मजा है। अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें इसी हाल में जी कर देखें, शुक्र करना सीख ले। अच्छा, मुख्तसर ये है, जब वो दूसरा बंदा था जिसने अपने आप को मट्टी से अपने आप को सतर को ढांप रखा था। सतर कहते हैं नाभ से लेकर घुटनों तक, ये क्या है? सतरे औरत। ऐसे ही है जैसे औरत अपने जिस्म को छुपाना उसका फर्ज है पूरे जिस्म को, ऐसे कम अज कम मर्द का इतना जरूरी। जो हम चड्डा पहनते हैं ना, अक्सर नौजवान गर्मी में चड्डा पहन लेते हैं और हाफ शर्ट पहन कर घूमते, बताते हैं कि हम अच्छे खानदान के हैं। भाई अच्छे खानदान वाले कपड़े नहीं उतारा करते, ये अच्छे खानदान की अलामत, ये बेहुदा खानदान की अलामत है। और हम ये बावर कराना चाहते हैं कि हम पढ़े लिखे घर के बच्चे हैं, हमारी ये फैमिली वर्ग भी हया फैमिली है। तो कम से कम अगर आपको चड्डा पहनने का शौक भी है तो ये घुटने आपका नजर नहीं आते रहेंगे तो आप गुनाहगार होते रहेंगे। ये फ्री का गुनाह है। नाव से घुटनों तक अगर चड्डा पहन तो इससे नीचे नीचे हो। ठीक है, अल्लाह मुझे आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। वो बंदा अल्लाह का कलीम का इंतजार कर रहा था, अल्लाह के नबी का इंतजार कर रहा था। अल्लाह के नबी वापस आए, जो पैसे वाला था वो भी, जिसके पास गुर्बत है वो भी, दोनों हैं इंतजार में थे। अल्लाह के नबी मेरे लिए क्या हुक्म है? अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह फरमा रहा है तुम रब का शुक्र अदा करना बंद कर दो, अल्लाह तुम्हारा रिस्क बंद कर देगा। कहा अल्लाह के नबी मैं रब का शुक्र अदा कैसे बंद करूं? मेरे पास कुछ भी नहीं था, मैं रब का शुक्र अदा करता रहा, अल्लाह मुझे देता रहा। मेरे पास कुछ नहीं था, मैं शुक्र अदा जूं जूं करता रहा, मेरा रिस्क बढ़ता गया। मैं रब का शुक्र अदा कैसे बंद कर सकता? इतने एहसानात हैं। जब वो दूसरा बंदा जिसके पास कपड़ा भी नहीं था, अल्लाह के नबी मेरे लिए क्या हुक्म है? अल्लाह फरमाता है तेरे लिए हुक्म ये है कि मेरा शुक्र अदा किया कर। मेरा कहता है मैं शुक्र अदा करने, उसने दिया ही क्या है मुझे? अस्तगफिरुल्लाह, मुझे दिया ही क्या है शुक्र अदा करें मैं करूं? मेरे तन तान के। अल्लाह के कलीम नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इसी तेरी नाशुक्री की वजह ने ये तेरी हालत बना रखी है। जुमला फिर सुनिएगा, तेरी ना, अल्लाह ने नहीं, तेरी ना शुक्री की वजह से ये तेरी हालत है। पता चलता है कभी कभी जो गुर्बत आती है वो हमारी वजह से आती है। इसलिए दोस्तान मोहतरम मिजाज बनाएं अल्लाह की राह में देने का। टाइम मेरे ख्याल मुझे पौना घंटा बोला था, 50 मिनट तो मेरा घंटा हो गया या ज़्यादा हो गया? अच्छा, पौना घंटा हो, ठीक है। हुक्म क्या है मेरे लिए? अल्लाह अकबर। अच्छा, क्योंकि लोग बड़े मुश्किल से बैठे हुए हैं, जगह कम है ना। शौकत भाई ने माशाल्लाह अपने घर पर महफिल सही अपने बच्चे की छेलम के लिए, इसाले सवाब के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह। वाल साहब की वर्ष बाप की भी है, अल्लाह अकबर। बता देते तो चलो बाप पर भी गुफ्तगू हो जाती। चलें इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह खैर फरमाए और हमारे शौकत भाई को अल्लाह सलामत रखे। औलाद का सदमा में बड़ा सदमा है, बड़ा। इमाम हुसैन जब अली अकबर रज़ियल्लाहु लाशा लेने गए तो दाढ़ी काली थी, या वापस आए तो दाढ़ी
سفید ہو چکی تھی۔ تو اولاد کا غم چھوٹا نہیں ہوتا، اولاد ہی بندے کو جوان کرتی ہے اور اولاد ہی بندے کو بوڑھا کر دیتی ہے۔ ہاں جی، دعا کریں اللہ اولاد دے تو نیک صالح دے، سب کو اللہ اولاد دے تو نیک صالح اولاد ہو، نیک صالح اولاد ہو جو اپنے باپ کی خدمت کرنے والی ہو۔ ہاں جی، باپ ہے نا جی، صحابی عرض کی یا رسول اللہ علیہ وسلم میرا باپ ہے، میرے بچے بھی ہے، میری بیوی ہے، میں اس سے، میرا باپ چاہتا ہے کہ ساری جو میں کما کے لاؤں سارا کا سارا، ہاں باپ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میں کیا کروں، میرے بچے میری بیوی ہے، میں ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا تو بھی اور تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے، تو بھی تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جو چاہتا ہے اس کی چہرے کی نورانیت برقرار رہے، اس کی روحانیت برقرار رہے، میرے آقا فرماتے ہیں جی یا رسول اللہ، فرمایا جیسے تیرے والدین محبت کرتے تھے تو بھی اس سے محبت کر۔ آپ کے چہرے کی نورانیت کے لیے اللہ کے نبی نے کتنا پیارا وظیفہ دیا ہے، فرمایا نہ تیری روحانیت کم ہوگی اور نہ تیرے چہرے کی رونق کم ہوگی، جیسے تیرے والدین محبت کرے تو بھی اس سے محبت کر، اور اپنے والدین کی قبر پر جایا کریں۔ آقا علیہ السلام فرمایا ہفتے میں سے ایک دن مقرر کر لیں، جمعرات کا یا جمعے کا، دونوں میں سے ایک دن ہو، اور اپنے والدین کی قبر پر جایا کریں۔ آقا نے فرمایا جب تم دعا کرو گے اور چہرے پر ہاتھ پھیرو گے، اللہ ماں کی اور باپ کی قبر کی مٹی کا صدقہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ابھی ماں کو دیکھا نہیں ہے، باپ کو دیکھا نہیں ہے، کس کو دیکھ کر آیا ہے؟ ان کی مٹی کو جو ان کو قدموں کو چھو رہی ہے۔ ارے تیری ماں کے قدموں کو جو مٹی چھو جائے، تیرے باپ کے قدموں کو جو مٹی چھو جائے، اللہ نے اس مٹی کے اندر یہ شرف رکھا ہے، تو اس کو دیکھ کر آتا ہے، اللہ تیرے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو تیرا باپ کا مقام کیا ہوگا؟ میرے آقا نے فرمایا اس بیٹے کے لیے اللہ ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ یا رسول اللہ کب؟ فرمایا جب باپ اپنے بیٹے کو دیکھے تو باپ کے چہرے پر مسکراہٹ آئے۔ یہ تو ہم نے حدیث تو سنی ہے نا کہ والدین کو چہرہ دیکھنا حج کا ثواب ہے، حج مبرور کا ثواب ہے، تو اگر یہ بھی سن لیں، میرے آقا نے فرمایا جب اولاد کو باپ دیکھے تو باپ کے چہرے پر کیا ہو؟ یہ نہ ہو کہ یہ آ گیا یار آج اس نے پتہ نہیں کیا بولنا ہے۔ باپ پہلے چہرہ پڑے بچے کا، پھر حوصلہ کرے، پھر طاقت پکڑے۔ تو میں کہتا ہوں ایسے بیٹے کے لیے تو ہلاکت ہے جس کا باپ اپنے اولاد سے ڈر رہا ہو، بولنے سے ڈر رہا ہو، فیصلہ کرنے سے ڈر رہا ہو کہ میرا بیٹا جلالی ہے، میرا بیٹا غصے والا ہے، وہ ناراض ہو جائے گا۔ نہیں، ایسا نہ، ایسا علم، ایسی ڈگریاں، ایسے عہدے، ایسے منصب کچھ بھی نہیں ہے، بیکار ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا صاحب نے کہا یا سنو اگر 2 دفعہ باپ مسکرائے میرے 2 غلاموں کو آزاد کرنا، یا رسول اللہ اگر 3 مرتبہ، اگر دن میں 100 مرتبہ، میرے آقا نے فرمایا رب کے خزانے میں کمی نہیں ہے، جتنی بار بھی باپ مسکرائے گا اللہ بیٹے کو اتنے غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ باپ کے لیے ہے۔ تو اللہ پاک شوکت بھائی کے باپ کی قبر پر بھی کرو رحمت کا نزول فرمائے۔ میں نے جو حدیث پڑھی تھی اور اس کی تیسری جز میں بیان کر کے اپنی گفتگو کو مکمل فرماؤں۔ اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاثۃ، 3 کام تھے نا۔ پہلا کام کیا تھا؟ صدقہ، دوسرا کام ماشاءاللہ سبحان اللہ، کہتے ہیں جی سنی بھول جاتے ہیں، الحمدللہ سنی سن نہیں ہے، سنی تو وہ جو نبی کی سنت پر عمل کرنے والا ہے، سن نہیں ہے سنی، الحمدللہ سنی سن نہیں ہے، سنی سنت پر عمل کرنے والے کا نام ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ تیسرا کام کیا ہے؟ نیک صالح اولاد۔ کیا ہے؟ نیک صالح اولاد۔ آپ ایسی اولاد کی تربیت کریں کہ آپ کے مرنے کے بعد بھی وہ آپ کے لیے دعا کرتی رہے۔ اگر دعا نہ بھی کرے، وہ آپ کا 40واں نہ بھی دعائے، وہ آپ کا 7واں نہ بھی دعائے، وہ آپ کا صوم کا اہتمام جناب انتظام نہ بھی کرے، وہ فقط نماز بھی پڑھتی رہے اور نماز کی کہ ربنا اغفر لی ولی یا اللہ مجھے بھی معاف کر دے، میرے والدین کو بھی معاف کر دے، بس اس کی وہ نماز پڑھتا رہے گا، تجھے قبر میں ثواب پہنچتا رہے گا۔
میرا کہ فرمایا مل میت فی القبری الا کالغریق المتغوث ینتظر دعوتا